پہلے متواتر کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، اور باقی جو اخبار احاد ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی قرینہ ملا ہوا ہو تو ان سے بھی علم یقینی کا فائدہ ہوتا ہے، مگر علم یقینی نظری کا، علم یقینی نظری کا کہ غور و فکر کرنے کے بعد اسانید کی تعلیل اور تحلیل کرنے کے بعد انسان بالآخر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے صاحب علم کہ یہ روایت فی الواقعہ درست۔ یہ جو ہے متواتر میں تو چونکہ سند پر بحث ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس سے کہتے ہیں کہ علم یقینی متواتر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کیا ہر متواتر جو ہے اس سے یقین کا فائدہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر غالباً ذکر کیا تھا میں نے کہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے ہاں یہ بات تواتراً منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، تو کیا فی الواقعہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید نے سال ہا سال تک جو غلط فہمی عیسائیوں اور یہودیوں میں پھیلی ہوئی تھی اس کی وضاحت فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی ہی نہیں گئی، صلیب پہ موت آنا تو بعد کی بات ہے، ان کو صلیب پر چڑھایا ہی نہیں گیا، صلیب دی ہی نہیں گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ تو یہودی ہیں کافر ہیں اور عیسائی ہیں وہ کافر ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ متواتر کا اعتبار مسلمانوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں، اس لیے کہ خود اصولیوں نے وضاحت کی ہے کہ تواتر کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ دوسری بات تھی خبر واحد کے بارے میں کہ خبر واحد سے علم نظری حاصل ہوتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد قرائن کے ملنے کے ساتھ، اور وہ قرائن کیا ہیں؟ سب سے بڑے وہ ہیں کہ کسی روایت کا بخاری اور مسلم میں ہونا، صحیح بخاری اور مسلم میں ہونا، امام بخاری اور امام مسلم کی عظمت کی بنا پر اور ان دونوں کو تلقی بالقبول ہونے کی وجہ سے وہ روایات جن پر نقد نہیں ہوا یا جن میں تعارض نہیں ہے، وہ ان تمام روایات سے علم یقینی نظری حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحیحین کے علاوہ جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ ہے منہ المشہور، اسی میں سے ایک مشہور ہے اذا کانت لہو طرق متباینہ سالمۃ من ضعف الروات والعلل، کہ جب اس کے مختلف طرق ہوں، پہلے مشہور میں پڑھ چکے ہیں آپ کہ جس کی کو بیان کرنے والے دو سے کم نہ ہوں، دو سے کم
2 سے بھلے زیادہ ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، جتنے بھی ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کے طرق متباینہ مختلف ہوں اور سالمہ من ضعف الروات والعلل، اور راویوں کے ضعف سے بھی خالی ہو اور علل بھی، اس میں علت بھی کوئی نہ پائی جاتی ہو، خفی علت بھی کوئی نہ پائی جاتی، تو اس سے بھی علم نظری حاصل ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمِمَّنْ سَرَّ بِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ النَّظْرِي الاستاذ ابو منصور البغدادی، یہ عبد القادر بن طاہر ان کا نام ہے، استاد ابو منصور البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو 429 میں فوت ہوئے ہیں۔ بعض نے اس سے پہلے 406 بھی ذکر کیا ہے، لیکن اکثر کتابوں میں مراجع میں ان کے تراجم میں 429 ہے۔ اللہ اکبر۔ والاستاذ ابو بکر ابن فورک، اور انہی میں سے استاد ابو بکر بن فورک جن کا نام محمد بن حسن بن فورک الاصبہانی، یہ 406 میں یہ فوت ہوئے، 406 میں یہ فوت ہوئے۔ وغیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ بھی النقط میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو کے ساتھ ساتھ امام ابو اسحاق اصفرائینی کا بھی یہی قول ذکر کیا ہے۔ امام ابو اسحاق الاصفرائینی کا بھی یہی قول ذکر کیا ہے کہ مشہور حدیث جب اس کے طرق متباین ہوں اور ضعف سے خالی ہوں، کوئی خفی علت بھی نہ پائی جائے، تو اس سے علم یقین نظری حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استاد ابو بکر ابن فورک یہ اصولی بھی تھے اور اشعری بھی تھے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک بات کہی تھی جس کی بنا پر سلطان محمود نے اس کو قتل کروا دیا تھا۔ ہاں جی، ہاں، سلطان محمود بن سبکتگین، وہی محمود غزنوی، وہ کہتے تھے کہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لیسا ہوا رسول اللہ الیوم لیکنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، یہ کہنا کہ اب بھی ہیں یہ نہیں، رسول تھے۔ یہ ہمارے خرافی حضرات وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کرو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ کہتے ہیں نا، یہ ترجمہ ہی بتلاتا ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اسی طرح رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی اور اب ہادی اور مرشد نہیں ہے۔ لیکن النجوم الظاہرہ میں یہ جو بات لکھی ہے نا، نجوم الظاہرہ میں بھی ہے اور زرقلی نے اعلام میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اور غالباً یہ ابن فورک وہی ہیں جو امام بہقی کے استاد ہیں۔ الامام بہقی نے الاسماء والصفات جو ان کی کتاب ہے نا، شرح اسماء الاسماء، اس میں ابن فورک سے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔ یہ اشعری تھے اور تعویلات ان کی معروف ہیں، اور امام بہقی نے بھی بعض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی انہی کے قول کے مطابق تعویل کی ہے۔ بہرحال ابن فورک ہوں، ابو منصور بغدادی ہوں،
ابو اسحاق فرعینی ہوں، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مشہور سے بھی علم نظری حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح صحیحین کی احادیث سے علم نظری حاصل ہوتا ہے، اسی طرح مشہور سے بھی علم نظری حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا، اور انہی میں سے، انہی قرائن میں سے، یعنی وہ قرائن کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ صحیحین میں ہو، دوسرا یہ کہ وہ مشہور ہو، وَمِنْهَا، اور انہی قرائن میں سے ایک کیا ہے؟ المسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین، کہ ائمہ حفاظ جو بڑے پختہ ہیں، متقنین ہیں، بہت پختہ ہیں، ان سے، ان کی سند سے روایت منقول۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ اس مسلسل سے مراد مسلسل بالالسنہ نہیں ہے؟ پہلے پڑھا ہے نا، مسلسل بالالسنہ بھی ہیں جو زبان پر معروف ہیں لیکن حقیقت کچھ نہیں۔ یہاں حقیقتاً مسلسل سے مراد وہ روایت ہے جو ائمہ کے طریق سے مروی، یعنی آگے دیکھیں، امام محمد روایت کرتے ہوں، وہ روایت کرتے ہوں امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے ہوں امام مالک سے، تو یہ مسلسل بالائمہ ہے، سمجھے نا، کہ امام محمد، امام شافعی، امام مالک ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہاں مسلسل سے مراد وہ مسلسل السنہ نہیں ہے کہ جو زبان پر مشہور ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ مسلسل بالائمۃ الحفاظ ہو، حیث لا یکون غریباً، جبکہ وہ غریب نہ ہو، مسلسل بالائمہ بھی ہو اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی اس کو روایت کرنے والا ہو۔ وہ مشہور جو ہے نا، مشہور میں ہے نا کہ دو اور دو سے زیادہ راوی اس کو بیان کرنے والے ہوں، تو یہاں غرابت سے نکالنے کے لیے کیا کہا ہے کہ ان کا مطابع بھی کوئی ہو، سمجھے نا بات؟ حیث لا یکون غریباً کالحدیث الذی یرویہ احمد بن حنبل مثلا ویشارکہ فیہ غیرہ، اور امام احمد کے علاوہ دوسرے بھی ان کے ساتھ شریک ہوں، امام احمد کے علاوہ دوسرے بھی اس کو روایت کرتے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فی غیرہ عن الشافعی، اور وہ روایت کرتے ہوں کس سے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عن مالک ابن انس، اور امام شافعی امام مالک سے روایت کرتے ہوں لیکن ان کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہوں امام مالک سے روایت کرنے میں، امام شافعی اکیلے نہ ہوں۔ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ، کہتے ہیں کہ یہ بھی مفید للعلم ہے، عند سامعہ بالاستدلال من جہت جلالت رواتہ، من سامع، عند سامعہ، جو اس روایت کو سنے گا کہ اس کو امام احمد روایت کرتے ہیں، اور امام احمد اکیلے بھی نہیں ہیں، امام احمد امام شافعی سے روایت کرتے ہیں، اور امام شافعی بھی اکیلے نہیں ہیں، وہ امام کرتے ہیں، تو بھائی روایت سچ ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ مفید علم ہے سننے والے کے ہاں، بالاستدلال من جہت جلالت رواتہ، ان راویوں کی جلالت شان کی وجہ سے، ان راویوں کی جلالت شان کی وجہ سے یہ جو مسلسل بالائمہ ہے اس سے علم نظری حاصل ہوتا ہے۔
اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ فِيهِمْ، اور ان میں وہ بھی ہیں، من الصفات، صفات ایسی بھی ہیں، اللائقۃ الموجبۃ القبول، وَأَنَّ فِيهِمْ، اور ان میں یعنی ان ائمہ میں ایسی صفات ہیں کہ جن کی روایت کو قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ صفات جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ قائم مقام ذوات کے ہوتی ہیں، صفات قائم مقام ذوات کے ہوتی ہیں۔ ایک آدمی صرف عالم فاضل ہے، عالم فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ طبیب بھی ہے، طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھا مقرر بھی ہے، تو یہ صفات علیحدہ علیحدہ ہیں نا، یہ صفات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو یہ صفات جو ہیں یہ فائدہ دیتی ہیں ان کی خبر کے یقینی ہونے کا۔ کہتے ہیں للقبول ما یقوم مقام العدد الکثیر من غیرہم، جو قائم مقام ہے ان کے علاوہ عدد کثیر کے۔ ایک روایت ہے اس کو کئی آدمی روایت کرتے ہیں، ایک روایت ہے جس کو ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں اور وہ اکیلے بھی نہیں ہیں، ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں اور وہ اکیلے بھی نہیں ہیں، تو ان کی یہ روایت یہ قائم مقام ہے متعدد راویوں کے، ان کی روایت کیوں ہے؟ ان کے اعلیٰ صفات کی بنا پر، اعلیٰ مراتب کے اعتبار سے۔ اب یہاں ایک بات کا اشارہ کیے دیتا ہوں، موجودہ دور میں بعض حضرات نے جب اور کوئی بات نہیں چلی تو محرومیوں کا احساس اب ان حضرات کو ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا تو کہیں کسی نے نام ہی نہیں لیا، تو یہ اصول تو ہے مسلسل بالائمہ کا، تو جناب جو روایت امام لیث بن سعد کریں اور وہ روایت کریں قاضی ابو یوسف سے، قاضی ابو یوسف روایت کریں امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ روایت کریں ابراہیم نخعی اپنے حماد سے، یا عطا بن ابی رباح سے، اور عطا روایت کریں حضرت عبداللہ بن عباس سے، تو یہ روایت بھی اسی قاعدے کی بنیاد پر مسلسل بالائمہ ہے اور وہ مفید للعلم النظری ہے۔ اب یہ بھی کہا گیا ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ یہ بھی کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے باقاعدہ، کہا ہی نہیں گیا، لکھا ہی گیا۔ لیکن اس قودن کو یہ علم نہیں ہے کہ لیث بن سعد قاضی ابو یوسف سے روایت ہی نہیں کرتے، لیث بن سعد قاضی ابو یوسف سے روایت ہی نہیں کرتے، اور عطا بن ابی رباح کو کسی نے بھی عطا بن ابی رباح کو کسی نے بھی کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اصح الاسانید میں کسی نے بھی شمار نہیں کیا عطا بن ابی رباح کی حضرت ابن عباس سے روایت کو، حضرت ابن عباس سے عطا کی روایت کو کسی متقدمین میں سے بھی کسی نے اصح الاسانید میں شمار نہیں کیا، لیکن اب ہونے لگا ہے، اور یہ احساس ہے محرومیوں کا کہ کوئی بھی نام نہیں لیتا، ابن اسیر نے، علامہ ابن اسیر ہے نا جامع الاصول والے، انہوں کی الکامل ہے نا، ایک جگہ الکامل میں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی حنفی اشعری نہیں ہے، کوئی حنفی اشعری نہیں ہے، وہ سب ماتریدی ہیں، حنفی اشعری نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے نا کیا نام ہے شافعی، وہ اشعری ہیں، شافعی اشعری ہیں، حنفی اشعری نہیں ہیں، وہ ماتریدی ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ امام ماتریدی کے علم و فضل کے باوصف ان کے معاصرین میں سے کسی نے بھی ان کا ترجمہ نہیں لکھا، یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ فلاں سن میں فوت ہوئے،
اور فلاں فلاں یہ اور یہ کتابیں انہوں نے تصنیف کی، یہ تو ذکر کرتے ہیں، لیکن کتب تراجم میں ان کا کہیں تذکرہ ہے؟ یہ نہیں ہے۔ امام ماتریدی کا کتب تراجم میں کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے، اور یہ کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ عقائد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ جو ہے نا اپنے ہمارے احناف حضرات، ان کی کتابیں بہت کم ہیں۔ تفتازانی کی ہے، تفتازانی کی مشہور ہے، یہ شرح عقائد جو ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے تفتازانی کی، لیکن تفتازانی کے بھی ایک قول کی بنیاد پر ان پر فتویٰ کفر کا لگا تھا، اللہ معاف فرمائے، تفتازانی کے بارے میں بھی۔ لیکن شوافع کے ہاں بہت سی کتابیں ہیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تابع داری میں تعویل کا جو دائرہ ہے، کی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم محدث ہونے کے باوجود اشعری ہوتے ہوئے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی صفات کی اکثر تعویل ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کے دور میں یہ جو بات کہی ہے مسلسل بالائمہ ہیں، کہ امام احمد، امام شافعی، امام مالک، یہ مسلسل بالائمہ ہے، اور یہ اکیلے نہ ہوں تو ان کی روایت علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ روایت قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ سے روایت کریں، یا امام محمد قاضی ابو یوسف سے، اور قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ سے، اور وہ عطا بن ابی رباح سے، اور وہ آگے ابن عباس سے روایت کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ روایت بھی مفید للعلم النظری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ امام محمد کو، قاضی ابو یوسف کو تو پھر بھی ثقہ کہا گیا ہے، اور حدیث کے قریب ان کو قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ پوزیشن محمد بن حسن شیبانی کی نہیں ہے۔ اور یہی کیفیت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں عطا بن ابی رباح سے، مگر عطا بن ابی رباح جو ہیں وہ اصح الاسانید کے راوی ہی نہیں ہیں۔ تو خیر، میرے کہنے کا، اشارہ کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ اس بات سے بھی آگاہ رہیں کہ موجودہ دور میں اب کیا کیا حرکتیں اور کیا کیا جسارتیں حضرات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیے نا، یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وَأَنَّ فِيهِم مِّنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقُبُولِ مَا يَقُومُ مُقَامَ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِهِمْ۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمات اور ان کے اوصاف کی بنا پر اللہ نے ان کے کیا کہا ہے؟ اِنَّ ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک امت تھی، یعنی کثیر تعداد کے قائم مقام تھے وہ ان کی جلالت قدر کی بنا پر۔ اس سے بڑا جلالت قدر کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خود کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ اکبر کبیر، کتنا بڑا مقام اللہ ساری دنیا کہتی ہے کہ یا اللہ میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، آپ کی محبت چاہتا ہوں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام ابراہیم کو اپنا خلیل اور اپنا دوست فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ غالباً میں نے بتلایا تھا کہ اصل اگر دیکھیں نا تو اصل چیز جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم ہیں، اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں،
تو یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی تھے، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی تھے۔ انبیاء سارے ایک ہی انبیاء کا دین ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح۔ اللہ اکبر، تمام نبی علیہ السلام نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن جو چیز محسوس ہوتی ہے نا وہ یہی کہ اولی العزم انبیاء اگرچہ 5 ہیں، اولی العزم انبیاء کون ہیں، کتنے ہیں؟ 5 ہیں، لیکن ان 5 میں بھی جو سب سے زیادہ مرتبے کے لحاظ سے ہیں وہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا کاز اور ان کا عمل وہ کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے بعض علماء کا تو خیال ہی یہ ہے کہ اصل تابعداری ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور ان کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اِنَّ ابراہیم کان امہ، یہ اسی مثال کی گویا کہنا چاہیے ایک دلیل ہے کہ صفات قائم مقام کس کے ہوتے ہیں؟ تعداد کے ہوتے ہیں، رجال کے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَتَشَقَّقُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٌ، فرماتے ہیں کہ جس کو معمولی سی بھی علم کے ساتھ ممارست ہے، تعلق ہے علم کے ساتھ، وہ اس بارے میں کوئی شک نہیں کرے گا۔ وہ اخبار الناس، اور لوگوں کے حالات اور احوال کے بارے میں انہیں کچھ معمولی علم ہے۔ ان مالکن، مثلا مثال کے طور پر امام مالک، لو شافاہ بخبرن، اگر وہ براہ راست کسی سے سماع کریں کسی خبر کا، انہو صادق فیہ، کہ وہ جو فرماتے ہیں کہ سمعت عن فلان، وہ بالکل سچ فرماتے ہیں، اس میں کوئی ریب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمائیں فَإِذٍ ضَافَ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ فِي تِلْكَ الدَّرْجَةِ، اور جب ان کے ساتھ کوئی اور بھی راوی مل جاتا ہے جو درجہ مرتبہ میں ان کے قریب ہے، ازدادت قوہ، تو قوت بڑھ جاتی ہے، تو وہ یقین بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَبَعُودَ عَمَّا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ السَّهْوِ، اور اس میں جو سہو کا خطرہ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، جو اس میں سہو اور خطا کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی روایت کرے تو بہرحال یہ دل میں کھٹکتی تو ہے نا بات کہ ایک آدمی روایت کرتا ہے، ممکن ہے اس میں اس سے سہو ہوا ہو، خطا ہوا ہو۔ کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم سے خطا ہو سکتی ہے۔ اب یہ اکیلے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ جو روایت ہے نا، یہ کیا نام ہے، صدقہ فطر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرد، عورت، بچے کی طرف سے، غلام کی طرف سے صدقہ فطر ہے، اس میں مسلمین کا لفظ کہتے ہیں امام مالک نے ذکر کیا ہے، اور اس پر اعتراض ہے کہ امام مالک ہی اس کو روایت کرتے ہیں، لیکن علامہ ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کے شواہد ذکر کیے ہیں، متابعات ذکر کیے ہیں۔ بہرحال اعتراض کیا گیا ہے کہ امام مالک نے جو مسلمین کا لفظ ذکر کیا ہے، یہ معروف اور کثیر روایتوں میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ بعد نے تحفظ کیا، یعنی تحفظ کا شکار ہیں امام مالک کے اس لفظ پر، لیکن جب امام مالک کے ساتھ دوسرا بھی یہی لفظ کہہ دے تو پھر وہ جو وہم کا خطرہ، سہو کا خطرہ، خطا کا خطرہ تھا وہ زائل ہو گئے۔ وَهَذِهِ الْأَنْوَاءُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، کہتے ہیں یہ انواع جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ انواع جن کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر وہ خبر احاد جو معتف بالقرائن ہو، دوسرے نمبر پر جو مشہور ہو، تیسرے نمبر پر جو مسلسل بالائمہ ہو،
لا یحصل العلم بصدق الخبر منہا الا للعالم، نہیں حاصل ہوتا اس خبر کی صدق پر، اس خبر کی صدق پر حاصل علم نہیں ہوتا مگر کس کو؟ الا للعالم، مگر عالم کو۔ وہ عالم، عالم بالحدیث، المتباہر فیہ، جو اس بارے میں تباہر رکھتا ہو، بڑا وسیع علم رکھتا ہو، العارف باحوال الروات، اور راویوں کے احوال سے وہ باخبر ہو، المطلع علی العلل، اور علل حدیث سے بھی وہ مطلع ہو، یعنی جو خفی علت ہوتی ہے ظاہری روات پر، اس میں فسق پایا جاتا ہے، اس میں صحیح الحفظ پایا جاتا ہے، اس میں اختلاط پایا جاتا ہے، یہ اس کی ظاہری حالت پر کیا ہے؟ جرح ہے، نقد ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ خفی علت ہے، ان دونوں کا آپس میں انقطاع ہے، معاصر ہونے کے باوجود ان کا آپس میں لقاء اور آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ سماع منقول نہیں ہے، یعنی ان چیزوں سے وہ باخبر ہے، جو علل سے بھی اور راویوں کے احوال سے بھی، اس کے لیے ان انواع سے علم نظری حاصل ہوتا ہے۔ سمجھ گیا بات؟ وَكَوْنُ غَيْرِهِ، اور ہونا اس کے علاوہ، لا یحصل لہ العلم، جو متباہر نہیں ہے اس کو یہ علم حاصل نہیں ہوتا، بصدق ذالک، اس کی سچائی کے بارے میں، لقصورہ عن الاوصاف المذکورہ، کس وجہ سے؟ مذکورہ اوصاف میں قاصر ہونے کی وجہ سے، کم ہونے کی وجہ سے، وہ احوال روات سے واقف نہیں ہے، وہ علل حدیث سے واقف نہیں ہے، اس لیے اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں لا ینفی حصول العلم للمتباہر المذکور، اس کو اگر حاصل نہیں ہوتا تو جو متباہر عالم ہے اس سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ وَمُحَصَّلُ الْأَنْوَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، کہتے ہیں خلاصہ کلام ان تین چیزوں کا جن کو ہم نے ذکر کیا ہے، جن کو ہم نے ذکر کیا ہے ان کا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان الاول یختص بالصحیحین، پہلی وہ ہے یعنی جس میں قرینہ ملا ہوا ہو کہ وہ روایت صحیحین میں ہے، یہ سب سے اعلیٰ قرینہ ہے شیخین کی جلالت قدر کی وجہ سے، اور ان دونوں کتابوں کے تلقی بالقبول ہونے کی وجہ سے۔ والثانی بما لہ طرق متعددہ، دوسرا وہ جس کے متعدد طرق ہوں، وہ مشہور روایت ہو، دوسرے روایت اکیلا روایت کرنے والا غریب نہ ہو۔ اور ثالث بما رواہ الائمہ، جس کو ائمہ حدیث نے روایت کیا ہو، جسے ائمہ حدیث نے روایت کیا ہو۔ کہتے ہیں وَيُمْكِنُ اجتماع الثلاثہ فی حدیث واحد، کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی سمجھ لو کہ ان تینوں انواع کا ایک ہی حدیث میں جمع ہونا ممکن ہے، کہ وہ روایت بخاری مسلم میں بھی ہو، اور وہ روایت متعدد طرق سے بھی ہو، اور وہ روایت روات بالائمہ بھی ہو، لیکن یہ تینوں یعنی رواہ بالائمہ، یہ تینوں کا اجتماع مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کیوں مشکل ہے؟ کہ امام بخاری اور امام مسلم نے امام شافعی سے کوئی روایت نہیں لی، امام بخاری نے، امام مسلم نے امام شافعی سے کوئی روایت نہیں لی۔ امام شافعی سے روایت کیوں نہیں لی؟ اس پر ایک مستقل رسالہ ہے امام خطیب بغدادی کا، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی، یہ روایت کے رسالے کا مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی، امام شافعی سے استدلال کا مسئلہ، اس پر مستقل رسالہ ہے خطیب بغدادی کا، قابل مطالعہ ہے اور بہت اچھا رسالہ ہے۔ اس لیے یہ تینوں ایک جگہ جمع مشکل ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ فی حدیث واحد فلا یبعد حینئذ القطع بصدقہ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں لہٰذا اس وقت جب یہ صورت ہو تو پھر اس روایت کے سچے، قطعی طور پر سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، واللہ عالم۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے جس کا تذکرہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، شرح فقہ اکبر میں بھی اور شرح الشرح میں بھی، شرح الشرح میں بھی کیا ہے اور شرح فقہ الاکبر میں بھی کیا ہے، الفقہ الاکبر میں۔ پہلی چیز وہ فتاویٰ ظہیریہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جو خبر متواتر ہے، جو خبر، یہ خبر جو ہے نا اس کی تین قسمیں ہیں، تین نوعیتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو متواتر ہے، کہتے ہیں کہ متواتر کا انکار کفر ہے، متواتر کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ دوسرا کہتے ہیں مشہور روایت، مشہور روایت کا انکار بھی کفر ہے، سوائے عیسیٰ بن ابان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، وہ کافر نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے، جو مشہور حدیث کا استدلال اپنے انکار کرتا ہے۔ مشہور سے مراد مشہور علی الالسنہ نہیں، جو اصطلاحاً مشہور روایت ہے، یعنی جس کو دو سے زیادہ روایت کرنے والے، بیان کرنے والے ہوں۔ اور تیسری چیز ہے خبر واحد، کہتے ہیں کہ خبر واحد کا جاہد جو ہے، منکر جو ہے، وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے، وہ اگر اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے۔ اور جو آدمی کوئی حدیث سنتا ہے اور یہ کہتا ہے سمعنا کہ ہو کثیرن بطریقن، اور چھڈ اسی بہت ساری حدیثاں سنیاں نے، یہ جملہ بول دیتے ہیں نا، چھوڑو ہم نے سن رکھی ہیں حدیثیں، فرماتے ہیں یہ حدیث کا استخفاف ہے اور یہ بھی کفر ہے، یہ حدیث کا استخفاف ہے اور یہ بھی کفر ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہے، تھک جاتا ہوں بولتا بولتا، ایک مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ معروف ہے ان حضرات کے نزدیک، مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف روایت کو موجب عمل سمجھتے ہیں، ضعیف روایت پر بھی عمل کہتے ہیں کہ عمل درست ہے، اور مثالیں دیتے ہیں اس پر کہ دیکھو امام صاحب نے قہقہ فی الصلاۃ میں وضو کے ٹوٹ جانے پر ضعیف حدیث سے استدلال کیا ہے۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ وہ ضعیف حدیث سے استدلال کے قائل ہیں۔ یہی قول امام احمد بن حنبل سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور امام مالک وہ مراسیل کو حجت کہتے ہیں، اور مرسل روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، مرسل ضعیف ہے نا، جس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے مقدمہ میں کہ ہمارے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک مرسل کیا ہے؟ حجت نہیں ہے، لیکن امام مالک اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت مانتے ہیں نا، ضعیف روایت کو۔ تو یہ قول امام مالک کا بھی ہوا، امام احمد کا بھی ہوا، امام ابو حنیفہ کا بھی ہوا۔ یہاں دو باتیں ہیں، امام احمد بھی کہتے ہیں کہ ضعیف الاحادیث احب الی من القیاس، اور یہی قول امام ابو داود کا بھی ہے، جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو داود
باب میں صحیح حدیث نہ ہو تو ضعیف بھی لے آتے ہیں، باب میں صحیح امام ابو داؤد صحیح روایت نہ ہو تو ضعیف بھی لے آتے ہیں، اور وہ اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے۔ بلکہ ایک مرحلے پر یہ طبقات حنابلہ میں ابو یعلا الفراء کی طبقات الحنابلہ کی جلد اول میں مجھے یاد پڑتا ہے، ایک جگہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ نہ پڑھنے پر من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ سے استدلال کیا ہے۔ بات سمجھے؟ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ، اس روایت سے امام احمد نے استدلال کیا ہے کہ مقتدی امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ وہ جہری میں قائل نہیں تھے۔ تو یہ اقوال ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات ضعیف روایت سے بھی استدلال کرتے تھے۔ امام شافعی نے آ کے مرسل کا انکار کیا ہے، امام شافعی نے آ کے مرسل کا انکار کیا ہے الرسالہ میں، بلکہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور یہ قول نقل کیا ہے الرسالہ میں، الرسالہ الی اہل المکہ میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ سب سے پہلے مرسل کی حجیت کا انکار دوسری صدی میں امام شافعی نے کیا ہے، لیکن یہ قول امام ابن جریر کا یا امام ابو داؤد کا درست نہیں ہے۔ تابعین میں مرسل کا انکار موجود تھا، اور اس کی تفصیل بیان کی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ یہ موطا پکڑے نا امام مالک کا، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، وقوت الصلاۃ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب ان عمر بن عبد العزیز اخر الصلاۃ یوما فدخل الیہ عروہ بن زبیر فاخبرہ ان المغیرہ بن شعبہ اخر الصلاۃ یوما وهو بالکوفہ فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری فقال ما هذا یا مغیرہ الیس قد علمت ان جبرائیل نزل فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری روایت بیان کرتے ہیں اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ قال عروہ کذالک کان بشیر بن ابی مسعود الانصاری یحدث عن ابیہ قال عروہ ولقد حدثتنی عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها قبل ان تظہر۔ اب یہ روایت ہے، اس میں کہتے ہیں ثم قال بہذا امرت فقال عمر بن عبد العزیز علم ما تحدث به یا عروہ۔ یہاں عمر بن عبد العزیز حضرت عروہ بن زبیر سے کیا کہتے ہیں؟ علم ما تحدث به یا عروہ، عروہ دیکھو تم بیان کیا کرتے ہو، ان جبرائیل ہو والذی اقام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الصلاۃ، کہ جبرائیل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے وقت اوقات کا بتلایا تھا، تم یہ بیان کرتے ہو۔ تو اس عروہ پر اعتراض کیا ہے، اس عروہ کی روایت پر کس نے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے۔ اور جب عمر بن عبد العزیز نے یہ اعتراض کیا تو عروہ نے کہا کذالک کان بشیر بن ابی مسعود انصاری یحدث عن ابیہ، میں اکیلا تھوڑا بیان کرتا ہوں، دوسرا بھی بیان کرتا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ تو عروہ کی اس روایت پر اعتراض کس نے کیا ہے؟
عمر بن عبد العزیز نے، یہ پہلی روایت ہی موطا کی بتلاتی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ کی اس روایت کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ اعتراض کیا ہے کہ آپ یہ روایت کیسے بیان کرتے، سمجھے کہ نہیں؟ تو انہوں نے مطابقت ذکر کی، تب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تسلیم کیا۔ تو یہ اور بھی اسی قسم کی روایات کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تابعین کے دور میں مرسل روایت پر اعتراض تھا۔ یہ نہیں کہ سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس کا انکار کیا ہے۔ سمجھے بات بھائی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اشارہ یہ کر رہا تھا کہ یہ سب حضرات ضعیف روایت پر عمل کو کیا کہتے ہیں؟ قابل عمل کہتے ہیں۔ ضعیف روایت کو قابل عمل کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضعیف روایت جب قابل عمل ہے تو صحیح روایت موجب عمل کیوں نہیں؟ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ صحیح روایت کی صحت کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر وہ صرف وہ بھی موجب علم ہے، عمل ہے، وہ بھی موجب عمل ہے، تو صحیح روایت کا فائدہ کیا ہوا؟ بات سمجھے یا نہیں بھائی؟ صحیح روایت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ موجب عمل ہی نہیں بلکہ موجب علم بھی ہے۔ وہاں ضعیف میں ظن ہے، صرف ضعیف میں کیا ہے؟ ظن ہے کہ ممکن ہے یہ روایت صحیح ہو، لہذا عمل ٹھیک ہے۔ وہاں ضعیف روایت پر عمل میں کیا ہے؟ ظن ہے۔ یہاں ظن تو نہیں ہے۔ پھر صحیح روایت کا امتیاز کیا ہوا؟ جب ضعیف روایت بھی موجب عمل ہے، صحیح روایت بھی موجب عمل ہے، تو صحیح روایت کا امتیاز کیا ہوا؟ بھائی صحیح روایت کا امتیاز یہی ہے کہ یہ موجب عمل بھی ہے اور موجب علم بھی ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ موجب علم بھی ہے، عمل بھی ہے اور موجب علم بھی، ورنہ ضعیف اور صحیح کے مابین فرق بتلائیں ہمیں۔ ائمہ کے نزدیک تم کہتے ہو کہ جناب وہ ان کے ہاں ضعیف موجب عمل ہے، وہ ضعیف پر عمل کرتے تھے، مثالیں تم دیتے ہو۔ حافظ ابن قیم نے بھی اعلام الموقعین میں یہ کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے، حنفیوں کا یہ مسلک ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب ضعیف روایت موجب عمل ہے اور وہ موجب عمل کیا ہے؟ ظنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظنی ہے۔ تو صحیح روایت جو ہے وہ بھی اگر ظنی ہے اور موجب علم ہی ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اس کا امتیاز کیا ہوا؟ اور دوسری بات میں یہاں یہ کروں گا کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن حزم سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جو نقل کیا ہے کہ وہ ضعیف روایت سے استدلال کرتے ہیں، یہ جو میں نے پہلے بات کی ہے، اور اس کی مثالیں دیتے ہیں، ان میں ایک مثال یہ بھی ہے جو پہلے ذکر کی ہے میں نے، کہ نماز میں اگر ہنسے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے، الحساسہ بنقض الوضوء بالقہقہ، الحساسہ بنقض الوضوء بالقہقہ، مستقل رسالہ لکھا ہے، لیکن روایت یہ ضعیف ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ضعیف روایت جو ہے نا امام صاحب عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ضعیف روایت سے اس طرح عمل کے بارے میں امام صاحب کا کوئی قول ہے، یا یہ تخریجات ہیں متأخرین کی؟
دو باتوں میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہ تخریجات ہیں متاخرین کی کہ ضعیف سے دیکھو استدلال کیا امام صاحب نے، ہیں تم کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ صحیح حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ تو ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، وہ یہ استدلال کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ آپ اعتراض کرتے ہیں نا، محدثین نے اعتراض کیے ہیں نا کہ اس حدیث کی بھی مخالفت، اس حدیث کی بھی مخالفت، وہ کہتے ہیں کیسے مخالفت، وہ تو ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ او بھائی، یہ ضعیف پر عمل کرنے کا جو قول آپ ذکر کرتے ہیں یہ تمہاری تخریجات ہیں یا یہ امام صاحب کا قول ہے؟ امام صاحب کا یہ قول ثابت نہیں ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ امام صاحب سے یہ قول ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کی مسانید سے ان کا یہ قول منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے قرآن مجید سے مسئلہ لیتا ہوں، پھر صحیح حدیث سے لیتا ہوں، پھر صحیح حدیث سے لیتا ہوں۔ یہ قول ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں مسند امام ابو حنیفہ میں۔ جب صحیح حدیث کا انہوں نے فرمایا ہے تو ضعیف حدیث کہاں سے آ گئی؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ ایک کہنا چاہیے ملغوبہ سا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ کرے آپ سمجھ گئے ہوں۔ ہاں، ضعیف حدیث کی یا خبر واحد کی حجیت کے حوالے سے بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ پہلو کبھی ذہن میں پہلے تھا؟ ہاں، چلیے آج اتنا ہی کافی ہے یار، میں تھک گیا، بول بول کے تھک جاتا ہوں۔